زیاد بن سعد نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1591۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن ابی حفصہ نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ ہی کے دن جاہلیت میں کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1592۔ ابراہیم بن تیمان نے بیان کیا، ان سے حجاج بن حجاج اسلمی نے، ان سے قتادہ نے، ان سے عبداللہ بن ابی عتبہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد ہی ہوتا رہے گا۔ عبداللہ بن ابی عتبہ کے ساتھ اس حدیث کو ابان اور عمران نے قتادہ سے روایت کیا، اور عبد الرحمن نے شعبہ کے واسطے سے یوں بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی روایت زیادہ راویوں نے کی ہے، اور قتادہ نے عبداللہ بن عتبہ سے سنا، اور عبداللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1593۔ ابو وائل نے بیان کیا کہ میں شیبہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند اور ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے واصل سے بیان کیا، اور ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تو شیبہ نے فرمایا کہ اسی جگہ بیٹھ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ کعبہ کے اندر جتنا سونا چاندی ہے اسے نہ چھوڑوں جسے زمانہ جہلیت میں کفار نے جمع کیا تھا، بلکہ سب کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے ساتھیوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی انہی کی پیروی کر رہا ہوں، اس لیے میں اس کے ہاتھ نہیں لگاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1594۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1595۔